الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منكسب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم ذکرہ واتم برہانہ واجل شانہ کی حمد و ثنا اور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیث و سلام عرض کرنے کے بعد رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق سچ کہنے اور ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محتشم، آج میرے درس کا موضوع امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی سیرت کے حوالے سے کسی شاعر نے بڑی پیاری بات لکھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، فرماتے ہیں کہ جلوہ ہے نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، جلوہ ہے نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، دستار آ رہی ہے زمین پر جو سر اٹھے، اتنا بلند آج بھریرا رضا کا ہے، کس کی مجال ہے کہ نظر بھی ملا سکے، دربار مصطفیٰ میں ٹھکانہ رضا کا ہے، اور جو لکھ دیا ہے اس نے سند ہے وہ دین میں، اہل قلم کی آبرو نکتہ رضا کا ہے، اگلو نے بھی لکھا ہے بہت دین پر مگر جو کچھ اس صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے، اس دور پر فتن میں نظر ہوش عقیدگی سرکار کا کرم ہے وسیلہ رضا کا ہے، سرکار کا کرم ہے وسیلہ رضا کا ہے۔ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ نسباً پٹھان، مسلکاً حنفی تھے، مشرباً قادری تھے اور مورداً بریلوی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جد امجد حضرت محمد سعید اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ افغانستان کے قبیلہ بڑیج کے پٹھان تھے۔ حکومت مغلیہ کے زمانہ میں آپ جو ہے وہ لاہور تشریف لائے اور معزز عہدوں پر فائز رہے، اور تذکرہ نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں کہ لاہور کا جو شیش محل ہے یہ آپ کی ہی جائیداد میں سے ہے۔ پھر سرکاری فرائض کے سلسلہ میں لاہور سے دلی، پھر دلی سے بریلی شریف، پھر بریلی شریف میں آ کر آپ نے اس سرزمین کو یہ عظمت نصیب کی کہ یہ خاندان جو ہے مستقل طور پر یہی جو ہے وہ مقیم ہو گیا۔ جب آپ نے اس عالم رنگ و بو میں آنکھ کھولی تو آپ کے والدین نے آپ کے بابرکت شخصیت کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی اس میں گرامی پر آپ کا جو ہے وہ نام محمد رکھا۔ کیا نام رکھا؟ محمد۔ اور علم ہنسا کے اعتبار سے آپ رحمۃ اللہ کے نام جو ہے اللہ رکھا گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دادا جان جو ہیں انہوں نے وہ بھی اپنے
اپنے وقت کے ایک مجدد تھے، برگزیدہ بندے تھے، اپنے وقت میں ان کا ایک نام بولتا تھا، انہوں نے آپ کا نام احمد رضا رکھا۔ کیا رکھا؟ احمد رضا۔ اسی نام سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شہرت پائی، اور یہ نام آپ نے اپنے ناقے دوان میں خود ارشاد فرمایا کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ایسی ہے کہ آج ہمارے بچے کے زبان میں آپ سنیں گے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، بچے کے زبان پر ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ یہ نعت جو ہے ہمارے بچے کی زبان پر ہے، اور یہ نعت لکھی کس نے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آپ وہ شخصیت ہے کہ آج کے نوجوانوں اور بچوں کے دل میں عشق رسول پیدا کرنے والی ذات آپ کی ہی ذات ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 10 شوال مکرم 1272 ہجری کو پیدا ہوئے، اور جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کے دادا جان نے آپ کو جب گود لیا تو بشارت دی کہ میرا یہ بیٹا دین کا جو ہے اپنے وقت کا ایک مجدد بنے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 4 سال کی عمر میں نازلہ قرآن پاک مکمل پڑھ لیا تھا۔ کتنی عمر میں؟ 4 سال کی عمر میں۔ جب ہمارے بچہ جو ہے وہ صحیح بول بھی نہیں سکتا، بات نہیں کر سکتا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 4 سال کی عمر میں نازلہ قرآن پاک مکمل پڑھ لیا۔ اور آپ کا بچپن کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا، کتابوں میں لکھا ہے آپ کی سیرت میں کہ آپ کے بچے تھے، قرآن پاک پڑھنے گئے استاد صاحب کے پاس، تو قرآن پاک میں ایک لفظ ایسا آیا کہ استاد آپ کو زبر پڑھاتے آپ زیر پڑھتے، استاد صاحب پھر زبر پڑھاتے آپ پھر زیر پڑھتے، استاد صاحب پھر زبر پڑھاتے آپ زیر پڑھتے۔ قریب کے آپ کے دادا جان بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے بلایا، کہا بیٹا کہ وجہ کیا ہے؟ استاد آپ کو زبر پڑھا رہے ہیں، آپ زیر پڑھ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ پھر آپ کے دادا جان نے قرآن پاک کا ایک نسخہ منگوایا، جب نسخے کو دیکھا تو جیسے اعلیٰ حضرت پڑھ رہے تھے ویسے ہی قرآن پاک میں لکھا ہوا تھا۔ جب اعلیٰ حضرت سے آپ کے دادا جان نے پوچھا کہ بیٹا وجہ کیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ دادا جان میں ارادہ تو کرتا تھا پڑھنے کا، لیکن میری زبان کو پھیر دیتا تھا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی جو ہے وہ محفوظ رہے ہیں، آپ سے کوئی غلطی سازت نہیں ہوئی۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قوت حافظہ کتنا ہے، آپ کا حافظہ اتنا مضبوط کہ ایک مرتبہ سبق پڑھنے کے ساتھ ہی آپ کو یاد ہو جاتا۔ استاد محترم سبق پڑھاتے، ایک ہی بار پڑھنے کے بعد یاد کر لیتے، کتاب بند کر دیتے، لفظ بلفظ استاد محترم کو سنا دیتے۔ ایک مرتبہ استاد صاحب نے سوال پوچھ لیا کہ امر میاں، یہ آپ کا بچپن کا نام ہے، امر میاں کیا بات ہے، کیا تم کوئی فرشتے ہو کہ مجھے پڑھاتے ہوئے دیر لگتی ہے تو میں یاد کرتے ہوئے دیر نہیں لگتی؟ تو قربان جب اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ خدا کا فضل ہے کہ میں انسان ہی ہوں، لیکن خدا کا فضل جو ہے وہ شامل حال ہے، خدا کا فضل جو ہے وہ شامل حال ہے۔ پھر امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ 6 سال کی عمر ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر فرمائی، اور اس تقریر کا دورانیہ کتنا؟ 2 گھنٹے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر فرمائی۔ اور مزے کی بات یہ کہ اس تقریر کا موضوع کیا؟ میلاد شریف کے موضوع پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوری جو ہے وہ 2 گھنٹے تقریر فرمائی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ 6 سال کا بچہ ہے، 6 سال کا بچہ ہے، 2 گھنٹے تقریر کی میلاد شریف کے موضوع پر۔ اور جب علماء کرام نے وہ تقریر سنی نا تو اش کر اٹھے سارے کہ واہ کیا شان ہے اس بچے کی کہ اتنی کم عمر میں سرکار کا جو ہے وہ میلاد پڑھ رہا ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 4 برس میں تو نازلہ قرآن پاک پڑھ لیا، 6 برس میں میلاد شریف کے موضوع پر تقریر بھی فرما دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے
لکھا. آپ کے والد صاحب کے پاس کوئی سوال آیا تو آپ نے وہ سوال اعلیٰ حضرت کو دے دیا. 13 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا فتویٰ لکھا. پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم آپ کو لے کر اپنے پھرخانے آتے ہیں. شاہ آل رسول رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جب لے کے آتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو، 23 سال کی عمر ہے، والد گرامی ساتھ ہیں. جو ہی شاہ آل رسول رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بیعت بھی فرمایا، آپ کو خلافت بھی عطا فرما دی اور حدیث سند کی اجازت بھی دے دی. جب آپ کے مریدوں نے آپ سے سوال کیا کہ یا حضرت وجہ کیا ہے، ہمیں تو اتنا عرصہ ہو گیا ڈیوٹی کرتے ہوئے، اتنا وقت ہو گیا ڈیوٹی کر رہے ہیں، آپ نے ہمیں تو خلافت عطا نہیں فرمائی، کیونکہ آپ خلافت دینے میں بڑی احتیاط کرتے تھے، کافی ٹائم بعد کسی کو خلافت دیتے. جب مریدوں نے سوال کیا کہ یا حضرت وجہ کیا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ آیا ہے، ہماری عمریں گزر گئی آپ کی خدمت کرتے ہوئے، آپ نے ہمیں تو خلافت عطا نہیں کی، یہ چھوٹا سا بچہ آیا، آپ نے آتے ہی اس کو خلافت بھی عطا فرما دی، وجہ کیا ہے؟ تو شاہ آل رسول رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. فرمایا سنو سوال کرنے والوں سنو، باقی آتے ہیں گندا دل لے کر، ان کے دل صاف کرتے ہوئے مجھے وقت لگتا ہے، یہ بچہ آیا ہے صاف دل لے کر، اس کا دل صاف کرنے کی مجھے ضرورت نہیں پڑی، بس میں نے اس کو نسبت دے دی، نسبت کے ساتھ اس کو خلافت بھی عطا فرما دی. پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سارے خلفاء میں ایک اعلان کر دیا، کہا کہ سنو مجھے کافی ٹائم سے ایک پریشانی لاحق تھی، وہ یہ کہ کل بروز قیامت جب میں رب کی بارگاہ میں جاؤں گا، رب مجھ سے پوچھے گا کہ بتا شاہ آل رسول کیا لے کر آیا ہے، تو مجھے یہ پریشانی لاحق تھی کہ میں رب کی بارگاہ میں جواب کیا دوں گا کہ میں کیا لے کر آیا ہوں. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پیر صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اب میری پریشانی دور ہو گئی ہے، وہ پریشانی ختم ہو گئی ہے. پوچھا کہ وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ کافی عرصے سے یہ پریشانی لاحق تھی کہ جب میں قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں جاؤں گا، رب مجھ سے سوال کرے گا شاہ آل رسول کیا لے کر آیا ہے، اب میری پریشانی ختم ہو گئی ہے. جب رب مجھ سے یہ سوال کرے گا بتا شاہ آل رسول کیا لے کر آیا ہے، تو میں کہہ دوں گا کہ احمد رضا کو لے کر آیا ہوں، میں یہ کہہ دوں گا کہ میں احمد رضا کو لے کر آیا ہوں. امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیرخانے کا کتنا ادب کرتے، کتنا ادب کرتے. ایک مرتبہ پیرخانے گئے تو وہاں سے ایک حکم ملا کہ ہمیں 2 کتے چاہیے. کیا 2 کتے چاہیے جو آ کے یہ ہمارے آستانے کی جو ہے وہ رکھوالی کریں. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے کچھ وقت دیجیے، میں آپ کو 2 کتے لا کر دیتا ہوں. گھر واپس لوٹے، اپنے 2 بیٹوں کو لے کر اپنے پیرخانے جاتے ہیں، جا کے عرض کرتے ہیں کہ میں 2 کتے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں، ان 2 کتوں کو اپنی جو ہے وہ غلامی میں رکھ لیجیے. وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ سیدوں کا اتنا ادب کیا کرتے، اتنا ادب کیا کرتے. اس دور میں جب کسی عالم کی کوئی دعوت رکھتا یا کسی عالم کو گھر بلاتا تو اس دور میں ایسا ہوتا کہ کوئی پالکی بلایا کرتے، وہ 4 بندے پالکی اٹھا کر اس عالم دین کو یا محدث کو اپنے گھر میں لے آیا کرتے تھے. تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کسی بندے نے دعوت کی، فرمایا یا حضرت میں نے آپ کی دعوت کی ہے اور فلاں وقت میں آپ کے گھر میں پالکی بھیجوں گا، آپ نے اس پر بیٹھ کے میرے گھر میں تشریف لانا ہے. امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، بات طے ہو گئی، وعدے کے مطابق پالکی آ گئی. آپ جب پالکی پر سوار ہوئے، پالکی تھوڑی سی چلی تھی، آپ نے کہا کہ پالکی کو نیچے رکھ دو. پالکی نیچے رکھی تو آپ نے کہا کہ مجھے قسم دے کر کہا کہ مجھے بتاؤ کہ تم میں سے سید کون ہے، تم میں سے سید کون ہے. سارے چپ کھڑے ہیں. اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھیے، سرکار سے محبت دیکھیے کہ اگر سرکار کی نسل میں سے کوئی بندہ بھی ہو تو آپ نے خوشبو سے پہچان لیے کہ سرکار کی نسل سے کوئی بندہ جو ہے وہ میرے پاس ہے. پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم میں سے سید کون ہے.
تو ایک کمزور سا شخص، کمزور سی طبیعت، آپ کھڑے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور میں سید ہوں. آپ رو پڑے، اتنا روئے، اتنا روئے. کہا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے کہ کل میں اگر بروز قیامت سرکار کی بارگاہ میں جاؤں گا تو اگر سرکار علیہ السلام نے مجھ سے یہ سوال کرے کہ احمد رضا کیا میرے بیٹے کا کندھے اس وجہ سے کہ تم اس پر سواری کرو، تو میں سرکار کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ اب آپ رحمت اللہ علیہ کا انداز دیکھیے کہ انداز محبت کیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ اب اس بات کا ازارہ اس طرح ہوگا کہ آپ جو ہے وہ پالکی پر بیٹھے تو میں اس کو کندھا دوں گا. آپ پالکی پر بیٹھے میں اس کو جو ہے وہ کندھا دوں گا. پھر وہ سید زادہ جو ہے ان کو آپ نے پالکی پر بٹھایا، پالکی پر بٹھا کے آپ نے خود اس کو کندھا دیا. کہا کہ اب میرا دل مطمئن ہے. وہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کا عشق رسول اتنا عشق رسول. آپ رحمۃ اللہ علیہ جب مکہ پاک میں پہنچے تو وہاں کے علماء نے یہ مجبور کیا کہ ایک بندہ آیا ہے، احمد رضا اس کا نام ہے، وہ اللہ کا علم اور سرکار کا علم جو ہے وہ ان کو دونوں کو برابر سمجھتا ہے. اب والی مکہ نے یہ ڈیوٹی لگا دی کہ جاؤ اس بندے سے جا کے بات کرو کہ کیا وہ یہ بات کہتا ہے کہ اللہ کا علم اور سرکار کا علم برابر ہے. جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ بات پہنچی، آپ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت جو ہے وہ بیماری کی حالت میں تھے، بخار تھا، کتابیں بھی پاس موجود نہ تھی. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں مکہ پاک میں بیٹھ کر عربی میں کتاب لکھ دی، پوری کتاب لکھ دی. جب وہ کتاب والی مکہ کے پاس جب وہ کتاب پہنچی، اس بندے نے جب کتاب پڑھی، کتاب پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ کتاب کسی گستاخ کی نہیں ہو سکتی، یہ کتاب کسی گستاخ کی نہیں ہو سکتی، یہ کتاب عاشق رسول کی کتاب ہے. اور جب وہ کتاب انہوں نے کہا کہ یہ کتاب کتنے عرصے میں لکھی گئی، کہا کہ یہ میرے پیر صاحب کے مرید تھے، اعلیٰ حضرت کے مرید تھے، جو انہوں نے کہا کہ یہ میرے پیر صاحب نے کتاب 8 گھنٹے میں کتاب لکھی ہے. کہنے لگے کہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ اتنا بندہ، ایک بندہ عربی بھی نہیں ہے، اجمی ہو کر عربی میں کتاب لکھی اور 8 گھنٹے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے. جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ آئے نا آپ کے پاس، تو آ کر آپ سے پوچھا کہ بتائیے، سچ بتائیے کہ یہ آپ نے کتاب کتنے گھنٹوں میں لکھی ہے. فرمایا کہ میں نے کتاب 8 گھنٹوں میں لکھی ہے. فرمایا کہ یہ ہوا کیسے، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ جو ہے وہ عربی میں کتاب اور وہ بھی 8 گھنٹے میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب مجھ تک یہ بات پہنچی نا، میں اس وقت بیت اللہ شریف کے سامنے تھا. بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھ کر میں نے اپنے پیر و مرشد بزرگوں سے پاک و باز لگائی، آ جائیے مشکل وقت میں آپ میری مدد کیجئے. کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس طرح آئے کہ درمیان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، دائیں طرف حضرت علی ہیں، بائیں طرف مولا مشکل کا شاہ شیخ خدا ہے. اب سرکار دو عالم موجود ہیں، حضرت علی بھی ہیں اور حضور کو سے پاک بھی ہیں. اس طرح آئے اور میں کہ حضور علیہ السلام مجھے بتاتے گئے اور میں لکھتا گیا، حضور بتاتے گئے اور میں لکھتا گیا. پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر شعر لکھا کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا گوس ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا گوس ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. اب آپ نے کتاب لکھ دی. پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ پاک کی تیاری کی. مدینہ پاک میں کوحرام مچ گیا کہ احمد رضا آ رہا ہے، احمد رضا آ رہا ہے. آپ مدینہ پاک پہنچتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک میں جب حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہو کر وہاں پڑھتے کہ ہے وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. اب سرکار دو عالم صلی کی بات میں جب حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں حضور دیدار چاہیے، یا رسول اللہ دیدار چاہیے، یا رسول اللہ دیدار چاہیے. جب دیدار نصیب نہ ہوا تو وہاں پر آپ نے لکھا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے
تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. جب یہ شعر لکھا ہے تو حضور علیہ السلام سامنے آ گئے. حضور کا دیدار ہو گیا. جب حضور کا دیدار کیا نا، حضور کا دیدار میں یہ بات ویسے نہیں ہوتی. جب وہ بندہ دیکھے حضور کا دیدار کیا تو کیا لکھا؟ وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزاروں جڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حضور علیہ السلام کا دیدار کیا. بھائی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے ہمارے بچے کے دل میں عشق رسول کی جو ہے وہ شمع روشن کی ہے. اور ایسی شمع روشن کی ہے کہ آج ہمارے بچے کی زبان میں جاری ہے، سب سے اولا و اعلیٰ، سارے مل کے سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، حلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، رسولوں سے اعلیٰ. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. پھر کیا کہتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 2 قسمیں اٹھائی. فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپے آنے والے. پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں؟ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا اور قلم توڑ ڈالا. فرماتے ہیں کہ انہیں جانا، سارے مل کے انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. پھر آخر میں کیا لکھتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. وہ لوگ جو سرکار کی شفاعت کے منکر ہیں، اعلیٰ حضرت کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آج ہمارے پاس وقت ہے، آج مان لے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. کل بروز قیامت جب سرکار سب کی شفاعت کر رہے ہوں گے، پھر تو مان جائے گا لیکن سرکار نہیں مانیں گے. آج وقت ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. وہ اعلیٰ حضرت امام احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا عرس بھی انہی دنوں میں ہے. ہر بندہ کوشش کرے کہ ان کے احسان ثواب کے لیے اپنے گھر میں جو ہے وہ اہتمام کرے، اور جو عشق رسول کی شمع انہوں نے ہمارے دلوں میں روشن کی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور سب سے بڑی بات وہ یہ کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت کا جو میلاد شریف تشریف لا رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو 1500 سال مکمل ہو گئے. کتنے؟ 1500 سال. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سیدی مرشدی. ہم اپنے نبی کے، ہم سونے نبی کے، منمور نبی کے، منٹھار نبی کے، ہم مکی نبی کے، ہم مدنی نبی کے. آقا تیری شان کی خاطر، آقا تیری شان کی خاطر، تاجدار ختم نبوت، 3 بار بولنا ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت. انہیں جانا، انہیں جانا، بس انہیں جانا. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک
اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. انشاءاللہ